جب میں نئی نئی سویڈن آئی تھی تو تب سپٹمبر کا مہینہ تھا اور موسم کافی اچھا تھا. تو آگے جو آنے والے دن ہیں اس کی کوئی پریپریشن نہیں تھی، کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی. اور ہوا کچھ ایسے کہ جب نومبر آیا، دسمبر آیا، تو بہت خوبصورت برف دیکھنے کو ملی. ہم جو لاہور پاکستان میں رہتے ہیں، ہم لوگ مر ہی جاتے تھے پہلے برف دیکھنے کے لیے، لیکن ابھی لائف اسٹائل کا حصہ ہی تھا کہ بس صبح اٹھ کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ باہر برف ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو مشکلات آتی ہیں ان کو بھی دیکھا کہ اچھا برف میں اپنی ویل چیئر کیسے لے کے جانی ہے، کیسے نیویگیٹ کرنی ہے. لیکن ایک چیز جس کے بارے میں آپ کو کوئی پریپیئر نہیں کرتا اور آپ کو یہاں آ کے ہی سمجھ آتی ہے، وہ ہے یہاں کی لونلی نیس. اور لونلی نیس کے بارے میں، جو تنہائی ہے، اس کے بارے میں آج میں اس پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہوں گی. کیونکہ ابھی 4 سال تو ہو گئے ہیں یہاں پہ سویڈن میں، لیکن وہی جنوری کا مہینہ ہے، برف پڑی ہوئی ہے. اور مجھے اس ٹاپک کا اس لیے بھی خیال آیا کیونکہ نہ صرف سویڈن میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ کیوں ہے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. اس کے ساتھ میں آپ کو اپنی جرنی کے بارے میں بتاؤں گی کہ تنہائی کو لے کے میں نے کیسے سچویشنس کو ہینڈل کیا. کیونکہ ایک معذور انسان اکثر اپنی زندگی میں تنہا ہوتا ہے، کیونکہ بہت کم لوگ اسے ریلیٹ کر پاتے ہیں، بہت کم لوگوں سے وہ بات کر پاتا ہے یا کر پاتی ہے. تو ایک جینوئن قسم کی نا لونلینس ہماری لائف میں ہوتی ہے. اور ویسے تو ہر انسان کی زندگی میں ہوتی ہے، لیکن ایک معذور انسان کی زندگی میں تھوڑا زیادہ ہوتی ہے. اگر اس کے گھر والے ہیں بھی اس کے ساتھ پھر بھی، اگر اس کی سوشل لائف ہے بھی پھر بھی، کیونکہ وہ ایک ایسی زندگی میں آگے جا رہا ہوتا ہے جو بالکل بھی اس کے لیے نہیں ہے، اسے وہ ریلیٹ نہیں کر پاتا. تو نہ دنیا آپ سے ریلیٹ کر پا رہی ہے، نہ آپ دنیا سے ریلیٹ کر پا رہے ہیں. تو یہ تو بہت ہی ایک گہرا مسئلہ ہے. لیکن پھر بھی ہم جیتے ہیں ایسے ماحول میں، اور ہم کیسے جیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور میں نے ان سچویشنز میں کیسے چیزوں کو ہینڈل کیا، وہ اس پوڈ کاسٹ میں آپ کو بتانا چاہوں گی. تاکہ کہیں نہ کہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ لونلی فیل کرتے ہیں، اکیلا فیل کرتے ہیں، تو آپ کیا کر سکتے ہیں اپنے لیے. اور یقین جانیں ہر انسان کی اپنی جرنی ہوتی ہے، ہم اپنے ہی ٹوٹکے خود نکالتے ہیں، خود ہی اپلائی کرتے ہیں. صرف کوشش کرتے رہنا چاہیے، یہ ہم سب میں کامن بات ہے کہ ہم سب کوشش کرتے رہیں. تو ذرا بات کرتے ہیں کہ تنہائی بیسکلی میرے مطابق کیا ہے. اور بہت سالوں کے بعد مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ تنہائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی ہے نہیں، کہ کوئی بات کرنے کے لیے نہیں ہے اور آپ اکیلے بیٹھے ہیں. میں تو کافی عرصہ اکیلے رہی ہوں یہاں پر. اور جب میں پاکستان میں تھی تو میرے بہت سارے کزنس تھے، بہت سارے فرینڈس ہیں، وہ ہمیشہ مجھے گھیرے ہوئے ہوتے تھے، لیکن پھر بھی میں تنہا فیل کرتی تھی. تو سوال اٹھتا ہے کہ تنہائی بیسکلی لوگوں کے ہونے سے ختم نہیں ہوتی. تنہائی ختم ہوتی ہے جب آپ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمیں کنیکشن فیل کرتے ہیں، ہم اپنائیت فیل کرتے ہیں، ہم سیف فیل کرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہماری بات کو جج نہیں کیا جائے گا، سنا جائے گا، سمجھا جائے گا، اچھی بات آگے سے کہی جائے گی، کوئی ہمارا مذاق نہیں اڑائے گا، اور ہماری بات کو سمجھا جا رہا ہے. یعنی کہ اگر میں کوئی جوک کریک کروں تو میری بات کو سمجھا جا رہا ہے. اب یہ نا بڑی ڈفرینٹ بات ہے، یہ ہم کو فوراً سمجھ نہیں آتی ہے. لیکن آپ بھیڑ میں ہو کے بھی تنہا فیل کر سکتے ہیں، اور کبھی کبھی آپ اکیلے بیٹھے ہوئے بھی تنہا فیل نہیں کرتے. جیسے سویڈن میں آ کے کبھی بھی اکیلا بیٹھ کے میں نے تنہا فیل نہیں کیا. اور اس کی وجہ کچھ ایسی تھی کیونکہ پوری اپنی جرنی میں نے ایک پیرلل اسکل سیٹ تیار کیا. مجھے بہت پہلے ہی سمجھ آ گئی تھی، چونکہ میری بائی برتھ ایک ڈسیبلٹی ہے. تو بہت سی چیزیں ہم شروع میں ہی سیکھ جاتے ہیں کہ اچھا زندگی ویسے سمپل نہیں ہوگی جیسے سب کی ہے، کہیں نہ کہیں اوپر نیچے ہوتا رہے گا، اور لوگ کبھی ہوں گے آپ کے ساتھ، کبھی نہیں ہوں گے. ان کی اپنی وجوہات ہوں گی آپ کو چھوڑ کے جانے کے لیے، اور کبھی کبھی آپ لوگوں کو چھوڑ دیں گے اور آپ کے پاس بھی کافی پختہ وجہ ہوگی. تو ایسے حالات میں ایک ایسا اسکل سیٹ ہم کو پریپیئر کرنا ہے اپنے لیے، جو یہ جو سارے اوپر نیچے ہونے والے سچویشنز ہوتی ہیں اس کے لیے کشن بن جائے. اور وہ بیسکلی اسکل سیٹ ہے آپ اپنی تنہائی پہ کنٹرول کیسے پائیں. ہاؤ ڈو یو کنٹرول اٹ. اس سے پہلے کہ آپ کی تنہائی آپ کو کنٹرول کرے اور آپ صرف یہ سوچ کے کہ اچھا بھائی میں بہت اکیلا فیل کر رہا ہوں، اکیلا فیل کر رہی ہوں اور میرے پاس کوئی نہیں ہے، آپ ان لوگوں کے پاس جا کے بیٹھنا شروع کر دیں جو آپ کا صرف نقصان چاہتے ہیں. وہ آپ کو صرف بلی کرتے ہیں، آپ کو تکلیف دیتے ہیں، اور وہ آپ کے گھر والے بھی ہو سکتے ہیں. یہ بالکل ممکن ہے کہ ہمارے بہن بھائی، ہمارے ماں باپ، اکثر سب سے بڑے بلیز ہی ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں. اکثر ایسا میں نے بہت دیکھا ہے کہ بہت سارے ڈسیبل لوگوں کو بھی موسٹلی جو تانے ملے ہیں یا نفرت ملی ہے وہ اپنے گھر والوں سے ملی ہے، اور اجنبیوں سے ان کو شاباشیاں اور تعریفیں اور سپورٹ ملی ہے. تو یہ ہر جگہ یہ کیسز ممکن ہیں. ہم نے بس دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا چیز میسر ہے، کیا ہمارے پاس ریسورسز ہیں، ہمارا مسئلہ کیا ہے، اور ہم نے پہلے سے ہی خود کو پریپیئر رکھنا ہے کہ
اگر تنہائی جیسی چیز ہم پہ حاوی ہو جائے تو اس کو ہم کیسے ہینڈل کریں. اب تنہائی بیسکلی سننے میں تو بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہے کہ کیا تنہا ہے. پاکستان میں تو ویسی اتنی رونق ہوتی ہے, لیکن تنہائی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پوری دنیا میں, کہ لوگ بہت اکیلے ہو گئے ہیں. لوگ اپنے اندر ہی بس دڑپے میں بیٹھے ہوئے ہیں اپارٹمنٹ چھوٹے چھوٹے بنا کر. اور وہ جو ہمارے یہاں ایک ماحول ہوتا تھا کہ ہم لوگ کھلے میں پھرتے تھے, آئی ریممبر جو میرا گاؤں ہے اس میں اتنا بڑا ایک صحن ہوتا تھا جس کو ہم ویڑا بھی کہتے ہیں پنجابی میں, اور سب بڑے چھوٹے ملازم امیاں چاچیاں تائیاں سب اس کے اندر بیٹھ کے اپنا کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوتے تھے. کوئی سبزی کاٹ رہا ہے, کوئی شیو کر رہا ہے, کوئی لوڈو کھیل رہا ہے, اور آپ ویسے بڑے ہوتے تھے, آس پاس آپ کے لوگ ہوتے تھے. لیکن آج کل جیسے ہماری زندگیاں بن گئی ہیں, سب کچھ آن لائن ہو گیا ہے, ڈیجیٹل ہو گیا ہے, اور بھی ہم لوگوں کی چک چاک سے دور ہی رہنا چاہتے ہیں کیونکہ لوگ کوئی پازیٹیو بات تو کرتے نہیں ہیں. تو آپ کیوں ان کے بیچ میں بیٹھ کے نگیٹیو انرجی لے کے گھر واپس آ جائیں. تو لوگ پریفر کرتے ہیں, میں تو ڈیفینیٹلی اب ان لوگوں میں سے ہو گئی ہوں کہ میں اپنی سوشل انرجی کو بہت کیئرفلی استعمال کرتی ہوں. لیکن یہ پھر بھی غور کرنے کی چیز ہے کہ انسان کو اللہ نے بنایا ہی سوشلائزنگ کے لیے ہے, ایک سوشل اینیمل بنایا ہے, ایک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ بنایا ہے. تو آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے, آپ کو لوگوں کی ضرورت پڑے گی اور لوگوں کو آپ کی ضرورت بھی پڑے گی, اگر آپ کی ڈسیبلٹی بھی ہے پھر بھی. اس پوڈ کاسٹ میں کچھ باتیں آپ کو بتانا چاہوں گی جو میں نے کی. سب سے پہلے تو میں نے اپنا ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ کیا کہ تنزیلہ, اللہ نے اگر آپ کو پیدا کر لیا ہے نا تو آپ ایک مکمل خاتون ہو, آپ ایک مکمل انسان ہو, ٹھیک ہے. اور آپ کو اپنی بیس لائن یہ سیٹ کرنی ہے کہ آپ کو کسی پہ اس لیے ڈپینڈ نہیں کرنا کیونکہ آپ کو ان کی ضرورت ہے, کیونکہ ضرورت ہمیں صرف اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ وہ لوگ اس ٹائم پہ ہمارے لیے بھیج دیں گے جب ان کو لگے گا کہ ہاں یہاں پہ انسانی انٹرونشن کی ضرورت ہے. لیکن آپ لوگوں کے ساتھ صرف تب جڑیں جب آپ لوگوں کو پسند کرتے ہیں, اور وہ بھی آپ کو جنولی پسند کرتے ہوں. یہ آپ کی بیس لائن ہونی چاہیے سمپلی. اب اگر کسی کو آپ چاہتے ہیں کوئی آپ کو پسند کرے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ان کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کریں گے, آپ بڑے اچھے سے ان سے ملیں گے, ان کو تحفے تحائف دیں گے, ان کو اچھی اچھی باتیں کریں گے, یعنی کہ شوگر کوٹ کریں گے. لیکن یہ سب سے غلط طریقہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ اچھائی کرنے کے لیے. سب سے بہترین اچھائی آپ وہ کر سکتے ہیں اگر آپ اوتھینٹک ہو, سچ بولیں, جو ہیں وہی بنیں. تبھی تو ہم وہ لوگ اٹریکٹ کریں گے جو ہمارے جیسے ہیں. اگر ہم سچائی ان کو دکھائیں گے, اپنی اوتھینٹسٹی دکھائیں گے, جس بات پہ غصہ آتا ہے غصہ کریں, جس بات پہ ہنسی آتی ہے ہنسیں, جو غلطی لگتی ہے اس کو غلط بولیں, جو صحیح لگتا ہے اس کو صحیح بولیں. سچ, کوئی آپ نے فیکنیس نہیں لانی اپنے اندر. سب سے زیادہ یہاں پہ الٹیمیٹلی ہم دوست اس لیے کھو دیتے ہیں کیونکہ ہم ان کو کچھ اور بن کے دکھا رہے ہوتے ہیں کسی بھی وجہ کے لیے. اور الٹیمیٹلی جب تھوڑا سا زندگی ٹینس ہوتی ہے آپ ان سے گہری کنورسیشن نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ کون ہے. اور پھر آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا, آپ بھی کہتے ہوں گے اگلا بندہ کون ہے بھائی, یہ تو بڑا مجھے بڑے گلے لگ لگ کے ہم روتے تھے اور یہ. لیکن اب جب واقعی میں ایک ایسے سنجیدہ موضوع پہ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے, اس کے اندر تو عقل ہی نہیں ہے تو پھر آپ لوگوں کو کھو دیں گے. سو میں نے ایک بیس لائن سیٹ کی کہ تنزیلہ اگر مجھے تنہا زندگی میں نہیں رہنا نا تو اوتھینٹک رہنا ہے, سچا رہنا ہے اس کے بعد دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ خود کی زندگی کو آپ انجوائے کریں. یعنی کہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ اگر آپ اپنے ساتھ ٹائم نہیں اسپینڈ کر سکتے تو کیا کوئی آپ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرے گا؟ کوئی آپ کو بلائے گا کسی دعوت پہ؟ کیا آپ اپنے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیں گے؟ کیا آپ اپنے آپ کو باہر لے جانا چاہیں گے؟ اور یہ تمام چیزیں میں نے اپلائی کی اپنی زندگی پہ. میں پاکستان جیسے ملک میں اکیلے جا کے فلم دیکھ چکی ہوں, میں اکیلے جا کے کھانا کھا چکی ہوں. ویسے تو اور چیزیں ایکسیسیبل ہی نہیں تھیں, اگر ہوتی تو میں وہ بھی کر لیتی. میں نے خود کے ساتھ ایک ایکسرسائز کی کہ میں اکیلے خود کو لے کے گئی کہ تنزیلہ نہیں, ریسٹورینٹ میں جائیں اور بہترین کھانا آرڈر کریں اور کینڈل بھی جلوائیں, کینڈل لائٹ ڈنر کریں خود کے ساتھ. خود کو فلم دیکھنے کے لیے بھی میں لے کر گئی. اور پاکستان میں تو یہ سلسلہ میرا شروع ہو گیا اور اس سے مجھے ریئلائز ہوا کہ مجھے اپنی کمپنی کتنی پسند ہے, مجھے کتنا مزہ آتا ہے جب میں صرف اپنے ساتھ ٹریول کرتی ہوں, اپنے آپ سے باتیں کرتی ہوں. اور وہ جو ایک تنہائی کے اوپر ایک آیا نا کانفیڈنس, اس نے مجھے ہیلپ کیا یہاں سویڈن میں, کیونکہ جب میں سویڈن میں آئی تو آپ کے فوراً تو دوست بنتے نہیں ہیں. تو یہاں آ کر مجھے وہی خیال آیا کہ میری اپنی کمپنی کتنی اچھی ہے. اب میں خود کے ساتھ ہی ٹریول کروں گی, خود کے ساتھ ہی میں کہیں جاؤں گی فلم دیکھنے, کھانا کھانے, ایکٹیویٹیز پہ. اور وہ ایک بہترین میں نے اپنے آپ کو ساتھی پایا. وہ صرف اس لیے کیونکہ میں نے اپنے آپ کو توجہ دی. میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ تنزیلہ کیا آپ اپنی ساتھی بنیں گی, اپنی لائف پارٹنر بنیں گی؟ تو پلیز آپ پہلے وہ تو بنیں. تو اپنے اوپر یہ پلیز توجہ آپ ڈالیں
اور اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ کی زندگی میں ایسا کچھ ہے کہ آپ اپنے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیں. کیا آپ اپنے آپ کو خوش رکھ پاتے ہیں؟ کیا آپ اپنے آپ سے اچھی باتیں کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنے آئیڈیاز کو سپورٹ کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنے آپ کو انکریج کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنے آپ کو ہیل کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنے آپ کو اچھی صلاح دیتے ہیں؟ تو پہلا تو ہمارا سوال یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا کہ ہم نے سب سے پہلے اپنا دوست بننا ہے. اور یہ ایک اسکل ہوتا ہے, یہ اوور نائٹ نہیں ہوتا, یہ ایک فیصلہ ہوتا ہے. فیصلہ ہوتا ہے جب آپ نے فیصلہ کر لیا تو یہ اوور ٹائم آپ کو ریئلائز ہوگا کہ آپ خود کے لیے کتنے بہترین ساتھی ہیں, کیونکہ آپ نے خود کو چنا ہے. اور اس کے بعد جو شروع ہوتا ہے نا, وہ میجک شروع ہوتا ہے, کیونکہ اس کے بعد نا پوری دنیا آپ کے پیچھے پڑ جاتی ہے, کیونکہ ان کو آپ میں وہ ایک اتنی سچائی نظر آ رہی ہوتی ہے جو آج کل ناپید ہے, کہ وہ آپ کے ساتھ ہی بننا چاہتے ہیں, وہ آپ کے دوست بننا چاہتے ہیں, آپ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ کے ساتھ رہ رہے کہ وہ بھی سچے ہو جاتے ہیں, وہ بھی اوتھینٹک ہو جاتے ہیں. تو یہ اتنا زبردست ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو آپ کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے, آپ کے ذہن میں شروع ہوتا ہے, لیکن وہ انرجی آپ دور تک پہنچاتے ہیں. پھر وہ لوگ آپ سے ملنا جلنا چاہتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ سچی بات کرنی ہے, اوتھینٹک بات کرنی ہے, کوئی آپ کے اندر فیکنس نہیں ہے. اور پھر فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے تو آپ کریں, ورنہ آلریڈی ہم نے ایک بات کو اسٹیبلش کر دی ہے کہ آپ کو اپنی کمپنی بہت زیادہ پسند ہے. میری زندگی میں سب سے بڑا جو فیصلہ تھا وہ یہی تھا کہ ڈسیبلٹی ہے نہیں ہے واٹ ایور, میں اپنی سب سے بڑی دوست ہوں. اور وہ دن گیا, آج کا دن ہے, پتہ نہیں اس بات کو کوئی 20-25 سال تو ہو ہی گئے ہیں, کہ مجھے کبھی تنہائی فیل نہیں ہوئی کہ مجھے کسی سے بات کرنی ہے. کیونکہ اگر مجھے کسی سے بات کرنی ہے میں خود سے بات کروں گی, مجھے پتہ ہے کہ مجھے صحیح جواب ملے گا. میں اس پوڈ کاسٹ میں بہت زیادہ دین کا ذکر نہیں کری, کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شاید مسلم نہیں ہیں, اور اگر آپ مسلم ہیں تو سمپل سی بات ہے, آپ اللہ سے بات چیت کریں, اللہ تو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے, اور میں بھی اللہ سے بات کرتی ہوں. لیکن میں زیادہ اس بات پہ ہائی لائٹ اس لیے نہیں کروں گی کیونکہ بہت سے لوگ مسلم نہیں ہیں, اور ہم نے بیسک لائن پہ جا کے ایک سلوشن نکالنا ہے. آن ٹاپ آف دیٹ, اف یو آر اے مسلم یا آپ کا کوئی بھی ریلیجن ہے تو آپ اللہ سے بھی بات کریں, تو آپ کی تنہائی آپ کو فیل ہوگی کہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ تو موجود ہے نا ہر جگہ, آپ فیل کریں گے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ جینوئنلی دنیا میں کیا مسائل ہیں لونلینس کے بارے میں, اور تھوڑا سا میں آپ کو تھوڑا انسائٹ دینا چاہوں گی کہ یہاں پہ سویڈن میں نا یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر لوگ بہت اپنے اندر ہی رہتے ہیں, زیادہ بات چیت نہیں کرتے ہیں. انشاءاللہ کسی دن پوڈ کاسٹ بنائیں گے کہ میں سویڈن آئی کیسے اور یہاں پہ زندگی کیسی ہے. لیکن آپ کو تنہائی کے بارے میں بتاؤں کہ وہ یہاں پہ بہت بڑا ایک کہتے ہیں نا جیسے ایپیڈیمک ہے, ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک ڈاکیومنٹری ہے, وہ میں آپ کو بھی ریفر کروں گی, اور میں ابھی اس کا نام ڈسکرپشن میں لکھ دیتی ہوں. اس کا نام ہے دا سویڈش تھیوری آف لو. وہ ڈاکیومنٹری میں نے دیکھی, مجھے کسی نے ریکمینڈ کی, اور جب میں نے اس کو دیکھا تو مجھے ریئلائز ہوا کہ یہاں پہ بائی ڈیزائن ایسا سسٹم کریٹ کیا گیا ہے کہ بچے ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, وہ اپنی زندگی بناتے ہیں, گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے. اب سننے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے, اچھا ہے بچے اپنے آپ کو سنبھالیں, جلدی زندگی سنواریں, آل آف دیٹ. لیکن اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو فیملی لائف ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے. سو ماں باپ اکثر اولڈ ایج ہوم میں چلے جاتے ہیں, یہاں پہ بچوں کا ماں باپ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. اور یہاں پہ یہ اس بات پہ ایمفیسائز کرتے ہیں کہ انسانی رشتے نا ضرورت کی بیس پہ نہیں ہونے چاہیے, چاہنے کی بیس پہ ہونے چاہیے. لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ چیز فیل ہوگی, نہ صرف ہمارے اپنے ذاتی اوپینین کو لے کے بلکہ یہاں کے سسٹم کو دیکھ کے. وہ فیل ایسے ہوگی کہ 1950s میں ایک پالیسی آئی تھی کہ سب چیزوں کو الگ کر دیا جائے گا. اس کے اوپر انشاءاللہ اور ڈیٹیل میں بھی بات ہوگی. اور جب سب الگ ہو گیا تو بچے تو نکل گئے, ماں باپ کی اکثر اپارٹمنٹ میں ڈیتھ ہو جاتی ہے, بچوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کیونکہ بچے اپنی زندگی میں ہوتے ہیں اور اپنے گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ جو تنہائی کا ایک کانسیپٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے, یہاں پہ لونلینے کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے. اور چونکہ پرابلم ہے تو اوبویسلی اس کے سلوشنس بھی ڈسکس کیے جاتے ہیں. میں نے شروع میں موسم کی بات اس لیے کی تھی کیونکہ یہ جو موسم ہے یہاں پہ صرف 3 بجے مغرب ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور ایک دم سے ایک بہت ہی ڈارکنیس چھا جاتی ہے, اندھیرا ہو جاتا ہے. تو آپ نیچرلی بہت زیادہ ڈپریشن فیل کرتے ہیں کیونکہ سورج نہیں نکلتا, اور آپ کے باڈی میں سیلولر لیول پہ بھی اگر سرٹن نیوٹرینٹس نہیں پہنچ رہے تو آپ کی باڈی تھوڑا سا کولیپس کرنا شروع کر جائے گی. تو یہاں پہ ایک تو یہ پالیسی آ گئی, اس کے اوپر سے جو یہاں کا موسم ہے کہ سال میں صرف 4 سے 5 مہینے یہاں پہ پراپر سورج رہتا ہے, بہت خوبصورت سمر ہوتا ہے. لیکن جو سردیاں ہوتی ہیں وہ 3 بجے مغرب ہوگی, اس کے بعد اندھیرا ہی رہتا ہے, راتیں بہت لمبی ہیں یہاں پہ. تو نیچرلی انسان تنہا فیل کرتا ہے, وہ ایک فیلنگ اس کو آتی ہے کہ اچھا بھائی بس پوری دنیا میں اندھیرا ہی ہے, اور یہ اندھیرا کبھی جائے گا نہیں کیونکہ رات اتنی لمبی ہوتی ہے. آپ خود سوچیں, صبح 3 بجے رات شروع ہوتی ہے
پوری رات رات ہی رہتی ہے اور پھر صبح 8-9 بجے یہاں پہ سورج نکلتا ہے. تو فجر یہاں پہ 6 بجے ہوتی ہے اور 9 بجے سورج نکلتا ہے. کہنے کو تو رمضان اگر یہاں آ جائے تو مزے ہو جائے، لیکن وہ یہاں پہ موسم کو لے کے کافی پریشانی ہے. تو اس کی ریمیڈیز بھی ہیں. جب میں یونیورسٹی میں پڑھی تھی تو مجھے کہا گیا تھا کہ آپ جا کے سن روم میں بیٹھیں تاکہ آپ کا موڈ اچھا، آپ کی پڑھائی اچھی ہو. پھر یہاں پہ لوگ وٹامن ڈی کی ٹیبلیٹس بھی لیتے ہیں. پھر یہاں پہ کچھ میٹ اپ گروپس بھی ہیں جو سویڈش میں ہوتے ہیں، لوگ وہاں جا کے بیٹھتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں. اور دوپہر کے 3 بجے اگر ہم لوگ سٹی سینٹر میں جائیں تو وہ دوپہر کے 3 بجے ہیں، آپ دوپہر کا کھانا کھا رہے ہوں گے نا، لیکن گپ اندھیرا ہوتا ہے اور ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ رات کے کوئی 11-12 بج رہے ہیں. تو اس سے آپ کا پورا سائیکل جو ہے نا وہ کافی افیکٹ ہوتا ہے، اور اس سے نیچرلی آپ کی مینٹل ہیلتھ اور پھر الٹیمیٹلی آپ کی پرسنالٹی اور رشتے بھی افیکٹ ہوتے ہیں. لیکن یہ سب چیزوں نے مجھے افیکٹ نہیں کیا کیونکہ میری پہلے سے ہی ٹریننگ بہت اچھی ہوئی ہوئی تھی پاکستان میں. وہ ٹریننگ کس نے کی؟ جی ہاں، میں نے خود ہی کی. تو خود ہی جو میں نے وہ ٹریننگ کی نا، تو یہاں آ کے مجھے ان سب چیزوں نے کوئی زیادہ مجھے فرق نہیں فیل ہوا. 4 سال ابھی تک ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ آگے بھی خیریت سے وہ چیزیں گزریں گی. بات ساری ذہن کے اندر کی ہے. یہ جو تمام باتیں ہیں، اسکل سیٹ ڈیولپمنٹ، ڈیسیژن لینا، خود کو امپاور کرنا، یہ کوئی ایکسٹرنل باتیں ہیں نہیں، یہ انٹرنل باتیں ہیں. اور ہم ایک دوسرے کے تجربے سے سیکھ سکتے ہیں کہ کیا چیز ممکن ہے، کیا چیز نہیں ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اتنی سادہ ہوتی ہیں لیکن وہ کرنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. سو تنہائی کے بارے میں آپ سوچیں اور اس چیز کو ذہن سے نکال دیں کہ صرف لوگوں کے بیچ میں بیٹھنے سے آپ کی تنہائی دور ہو جائے گی. ہاں، اچھے لوگوں میں بیٹھنے سے آپ کی تنہائی بالکل دور ہوگی، لیکن ان سب میں سے جو سب سے بہترین انسان ہے جس کے ساتھ آپ کو بیٹھنا چاہیے اور گفتگو کرنی چاہیے اور دکھ سکھ کرنے چاہیے، وہ آپ خود ہیں. تو سب سے پہلے اپنا دوست بنیں، اور جب آپ اپنا بہترین دوست بنیں گے نا تو ہر کوئی چاہے گا کہ وہ آپ کا دوست بنے.